لا الہ الا اللہ. بھائی موٹیویشنل اسپیکرز کی نیت تو اچھی ہوتی ہے نا, یعنی ان کا جو موٹیو ہے, جو ان کا ہدف ہے, وہ تو بہرحال اچھا ہی ہے نا کہ سب کو کیا بنایا جائے, انسان کا بچہ بنا دیا جائے. تو اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ مر رہے ہو, موت کا وقت ہو آپ کی, اور آپ اپنی ماضی کی زندگی کی طرف نظر ڈالو تو آپ کیا سوچو گے؟ یعنی آپ اس زندگی کو دیکھ کے مطمئن ہونا چاہتے ہو یا بولو نا یار پریشان؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اس وقت آپ پریشانی کی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ ہائے میں نے زندگی کیا کر دی, برباد, ہائے 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 میں نے کیا کر دیا, برباد؟ یا آپ چاہتے کہ اس وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار کر, میننگ فل لائف, بامعنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ خراب زندگی, چرس, ہیروئن, سٹے, شراب, ان چیزوں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ کیا چاہتے ہو؟ سب بیک زبان ہو کے کیا بولتے ہیں, چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولیں, دل میں کہ بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرتے ہوئے ہمیں اطمینان ہو کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو یہ جب انسان, وہ کہتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت ہو, تو یہ کیفیت جب ہی بنے گی جب آپ اپنے حال کو درست کر لو, یعنی ابھی ٹھیک ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ تو میں سوچتا ہوں کاش اس ورک شاپ میں میں ہوتا, یا ان کی جو اس اسپیچ میں بیٹھا ہوتا, تو میں کہتا سر پلیز ایک سوال ہے میرا. کیا ہے سر؟ یہ ابھی تو جذبہ پیدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے, یہ 4 منٹ میں جذبہ کیا ہو جائے گا, کافور, غائب. کیونکہ یہ کوئی اتنی مزیدار بات نہیں ہے کہ اس وقت 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی 30 سال کی زندگی کی ٹینشن میں گزار دوں. ٹینشن مطلب, کیونکہ ظاہر ہے ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے, نفس کو بار بار کچلنا پڑتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا کیا کرو, مزے اڑاؤ, پیسہ کماؤ جس طرح سے کما سکتے ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو, جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہ ہو, جو ماضی فیوچر پہ اثر انگیز نہ ہو, اثر انداز نہ ہو, اس ماضی پہ کی خوشی پہ نہ خوشی ہوتی ہے, نہ اس کے غموں پہ غم ہوتا ہے. ہمیشہ اس پاسٹ پہ انسان خوش ہوتا ہے جس پاسٹ کا فیوچر پہ, بولتے کیوں نہیں, اثر. جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے میٹرک کا, فرض کریں جس نے پڑھا ہوگا اور اچھا پیپر دیا ہوگا, اس نے اچھا کام کیا نا, اب وہ خوش ہوگا یہ سوچ کے کہ ماضی اچھا گزرا ہے, نہ نہ, یہ سوچ کے کہ میرا جو ماضی اچھا گزرا ہے اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا, بولو یار, اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا آنے والا ہے. اور جس نے پڑھا نہیں پڑھا تو امتحان اچھا نہیں دیا, وہ پریشان, جیسے جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا وہ پریشان ہوگا. اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہیں کیے, نہ, اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہ ہونے کا اب فیوچر میں نتیجہ ظاہر, بولو بھائی, ہونے والا ہے, یعنی فیل ہونے والا ہوں میں, اور فیل ہونے کا بھی فیوچر میں رزلٹ کہ جاب نہیں ملے گی, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو جس پاس کا فیوچر سے لنک ہوتا ہے اس پاس کی خوشی پہ خوش اور غم پہ غم زدہ. جس پاس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہ ہو تو انسان کہتا ہے وہ پاس گیا, خود ہی بول لیا کرے نا, ہاں, اس کیا کرنا ہے اس فیوچر کا. بھائی میں نے کئی دفعہ لوگوں کو تیل لینے کے لیے بھیجا ہے, وہ پھر واپس نہیں آیا, اس لیے میں نے یہ مثال اب دینا چھوڑ دیا. میں نے کہا جس کو جہاں بھیجنا ہے بھائی خود بھیجو. تو اب میں اس کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پیپر اچھے ہوئے, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ فیوچر میں نتیجہ اچھا نکلے گا. پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ نے ان نتائج کی منسوخی کا اعلان, اس نے کہا کہ وہ جو پیپر طلبہ کے رکھے ہوئے تھے وہاں آگ لگ گئی ہے اور وہ سارے پیپر کیا ہو گئے ہیں, جل کے, لہذا ایگزام کیا ہوں گے, دوبارہ. اب آپ اس پہ خوش ہو گئے, میں نے اتنا اچھا پیپر دیا اور میں نے ماشاءاللہ یعنی اتنی اسٹرگل کی اور محنت کی. آپ کہو گے کاش میں سوتا رہتا, وسیم کباڑیے کی طرح, کاش میں بھی کیا کرتا, سوتا رہتا.
اور وسیم کباڑیا جو سو کے جس نے ٹائم گزارا اس کی خوشی دیکھنے والی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ سلیم بادامی یا جو بھی آپ کہہ لیں, سلیم کے پاس آئے گا اور بولے گا کہ یار میں نہ پڑھ کے تم سے اچھا رہا. بس قدرت نے بار بار کیا کہے گا؟ چمتکار ہو گئی. کیا کہے گا وہ چمتکار؟ میں سمجھتا تھا خوش قسمتی کو بولتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب یہ خوش قسمتی, یہ تو اس کو کہتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے. تو میں اپنی کریکشن کر رہا ہوں, ہندی کا یہ لفظ کا میں غلط ترجمہ, کیونکہ وہ مرغی نے 2 انڈے دیے تھے تو انہوں نے کہا چمتکار ہو گئی, میں سمجھا خوش قسمتی, پتہ چلا وہ معجزہ ہے نا, مرغی ایک دن میں 2 انڈے دے دے. تو ہم نے تو یہ لفظ یہاں سے سیکھا, مرغی کے انڈے سے, تو اس لیے ہم اس کے غلط معنی سمجھتے رہے. کئی لوگوں نے تنبیہ کی کہ چمتکار خوش قسمتی کو نہیں کہتے, ہندی کا لفظ ہے, وہ کہتے ہیں اچانک کوئی ہوئے. تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا ہو گئی؟ چمتکار ہو گئی. یعنی میں نے نہیں پڑھا اور کیا ہو گئی میری؟ تو قدرت کی طرف سے معجزہ ہو گیا. مجھے نوازنا تھا قدرت نے, مجھے اور تمہیں ایک ہی کٹہرے میں ایک ہی مقام دینا تھا. تم پڑھ کے بھی وہیں کھڑے ہو جہاں میں نہیں پڑھ کے. اور اگر سلیم بھائی کو پہلے پتا چل جائے کہ میں جو ایگزام دے رہا ہوں پرچے کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے, تو وہ ایگزام کی تیاری نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا, میں چونکہ ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی اور ضمیر میرا ملامت کرے گا, تو میں ضمیر کو ملامت کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسٹرگل کر لوں. وہ کہے گا اس ضمیر کا میں نے کیا کرنا ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ ہی نہیں رہا. تو اب مجھے بتاؤ, جو موت کے وقت جس کا یہ نظریہ ہو, جیسے کہ ہندوؤں کا بھی ہے, ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, بس کتابوں کی حد تک ہے, کتابوں کی حد تک ہے, وہ جنم ونم ان کو خود پتہ ہی ہے. ایسی جو اسلام نے جس قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوط طریقے سے آخرت کا فلسفہ پیش کیا ہے, ایسا اسی طرح عیسائیت اور یہودیت نے جو پیش کیا ہے, یہ فلسفہ دنیا کے کسی مذہب نے پیش, اسلام نے تو اس پہ دلائل بھی دی ہیں, اس کے برحقوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسلام نے تو بتایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے, آزمائش. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے یہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, مٹی تھا مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, فرمایا مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کے منی کا قطرہ بنایا ہم نے, اور پھر ہم چاہتے تھے نبتلی ہی, اس انسان کو آزمائیں اس منی کے قطرے میں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. تو یہ جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا, اس پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ جو صناعی دکھائی ہے رب نے, اللہ فرماتے یہ نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے نہیں, گٹکے کھانے کے لیے نہیں, اور مزے اڑانے اور دولت کمانے کے لیے نہیں, یہ عیاشیوں کے لیے کوئی اتنی کلاکاریاں یا اتنی صناعی نہیں کرتا, اتنے اپنی قدرت کے نمونے نہیں دکھاتا. اس کا کوئی مقصد تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھے گا تو اپنے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ دیکھے گا کہ کیسے بنا, کس نے بنایا, کیوں بنایا, کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے, کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا, کون ہے جو میرے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رہا ہے, اس کائنات کو اس نے میرے لیے سجایا. جانوروں میں اللہ نے یہ سمجھنے کی عقل نہیں دی, لہذا ان کی آزمائش نہیں ہے. انسان کو ذہین بنایا, لہذا اس کی کیا ہے, آزمائش. اور ہمیں پتہ ہے اس آزمائش کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا, یہاں اچھے لوگ مارے جاتے ہیں اور برے ترقی کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا یہ اس کی علامت ہے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو دکھاؤ نا, ادھر دکھاؤ فرشتے دکھاؤ, ادھر دکھاؤ جنت دکھاؤ, دنیا میں دوزخ دکھاؤ, یہ کہاں ہے؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا یہ تو مرنے کے بعد تو ختم. تو اللہ دنیا میں کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس, ایگزامینیشن ہال ایگزام کے لیے ہے, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہاں بھی ایسے اللہ فرماتے ہیں دنیا دارالامتحان ہے, اناؤنسمنٹ رزلٹ کی دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ہوگی. تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہوتے ہو, فنا ہو کے ختم نہیں ہوتے, باڈی ختم ہوتی ہے, انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن نے بتایا اور بڑی زبردست لاجک ہے اس کی, ورنہ انسان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد نہیں ہے, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. جب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو پھر پیپر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. پھر شراب پینے والا زیادہ اچھا ہے, پھر جوا کھیلنے والا زیادہ اچھا ہے, نائٹ کلبوں میں ناچنے والا زیادہ اچھا ہے, پھر عیاشی بہت اچھی چیز ہے,
پھر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بہت عقل مندی ہے، کیونکہ آپ نے جب لائف کو انجوائے کر لیا تو اب بوڑھے آپ کی لائف میں کباب میں کیا بنیں گے؟ ہڈی. پھر بہتر یہی ہے کہ انہیں بولو بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز یہ کرتے ہیں، میں نے کہا جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان سے بولو تھوڑا اور زیادہ کریں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ تبھی دیکھو انڈیا میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل گئی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنی بے حیائی، لڑکیوں کی چڑیاں اور یہ پہن کے. میں نے کہا بھائی جب لائف کو انجوائے کرنا ہے، ان کو پتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو برقعے کی ٹینشن کیوں اٹھائے بھائی؟ یہ ٹینشن پھر مسلمانوں کے پاس رہنے دو. تو برقعے کی نہ صرف یہ کہ ٹینشن نہیں اٹھائیں گی، بلکہ برقعے والیوں کا مذاق بھی اڑائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جن لوگوں کا آخرت کا ایمان نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، تو میرے بھائی وہ شراب بھی پیئیں گے، وہ زنا بھی کریں گے، وہ شادی بھی نہیں کریں گے، کریں گے بھی تو بہت دیر سے کریں گے تو ایک کریں گے، اور پھر بچے بھی کتنے؟ ایک یا دو سے زیادہ نہیں، خرچہ نہ ہو جائے. پھر جناب وہ، اور پھر بیوی کو زیادہ برداشت بھی، تھوڑا دن تمیز سے چلی نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تبھی طلاقوں کا ریشو بھی غیر مسلموں میں، بولو بھائی، ریشو. میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی، ان میں ریشو نسبتاً کم ہے. مسلمان میں برداشت کرنے کا ریشو زیادہ ہے، گوروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے برداشت کا ریشو. کہتے ہیں نا اتنے برداشت کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ تو 2 منٹ میں فارغ کرتے ہیں. تو پھر تو میرے بھائی جب آخرت سے لنک نہیں کرو گے نا پاس کو، تو پھر جتنی عیاشی کرو کم. انسان کو انسان کا بچہ، حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کی یہ آیت پر ایمان لانا پڑے گا کہ تمہیں پیدا اللہ نے امتحان. ایگزامینیشن ہال میں عیاشی میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتا، پیپر کی تیاری میں ٹائم لگاتا ہے وہ. اگر آپ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تو پھر دنیا کو ایگزامینیشن ہال نہیں مانتے. آپ جب نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو بھائی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان. یہاں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تو دور کی بات، گھر میں رکھنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی. اور وہ اگر چڑچڑے پن کی وجہ سے ڈانٹیں تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے. خدمت تو نرس بھی کر لیتی ہے بوڑھوں کی، اس طرح سے نہیں کرنی کہ تنخواہ مل رہی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنی ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ بعض لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کہ جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جب ہم مریں گے، جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا نا تھوڑا سا. تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے، چاہے اس کو اجر نہ بھی ملے. تو ہم آخرت پر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آتما کیا ہوگی؟ خوش ہوگی، ضمیر خوش ہوگا، کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی، کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی 50 سال قربانی دینے کے لیے تیار. بولو بھائی، یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر 1 سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ، اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں اور 1 سال بوڑھوں کی جماعت کو کیا کریں؟ برداشت کریں. یہ 5 منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا، زیادہ زیادہ یہ ہوگا گٹکا چھوڑ دے گا، شراب تھوڑی کم کر لے گا، تھوڑا کہے گا یار تھوڑا اتنا نہ پیو کہ دماغ پہ چڑھ جائے، تھوڑا انسان نہ. اس سے زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو. اور رب کی عبادت پہ آ جائے، اللہ کو اللہ ماننے لگے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کی تیاری میں لگا دو. پیسہ بھی اگر کما رہے ہو تو نیت آخرت ہونی چاہیے. دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اگر تجارت کی ترغیب نہ ہوتی، پیسہ کمانے کی ترغیب نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی ایماندار تاجر کو پیغمبروں سے نہ ملاتے. نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محتاج بنو، مخلوق کے محتاج نہ بنو. اس نیت سے کہ میں کھلانے والا بنوں، کھانے والا نہ بنوں، رشتہ داروں پہ خرچ کروں، اپنی بھی صحت اچھی ہوگی، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کروں گا. اس نیت سے
جو کماتا ہے تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے. بہت مشکل ہے. ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت سے کہ میں انسانیت کو موت کے منہ میں جانے سے کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. تو قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ثواب کے لحاظ سے کیسے؟ جیسے تمام انسانوں کی. کتنا مقدس شعبہ ہے اگر نیت اچھی ہو, کتنا مقدس شعبہ ہے. پھر بڑھاپے میں اگر یہ ڈاکٹری اس کے کام نہیں آئی, ہسپتال والوں نے نکال دیا, کوئی پریشانی نہیں. اس کو پتا ہے میرا ماضی اتنا اچھا گزرا ہے کہ بڑھاپے میں بدلہ نہیں مل رہا, مگر ان قریب بدلہ. بولے بھائی ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں سے باہر جائیں گے تو بدلہ. تبھی ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, بڑھاپے میں بہت خوش رہتے تھے. جیسے جیسے موت کا وقت قریب تھا نا, خوشی ان کی کیا ہوتی تھی؟ بڑھتی, کیونکہ ان کا ماضی بہت اچھا تھا. بڑھاپے کے ایام اتنے اچھے. حضرت فرماتے ہیں میں نے جوانی روتے ہوئے گزاری ہے. کیسے گزاری ہے؟ روتے ہوئے. کیوں؟ اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے, اپنی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں. فرماتے ہیں جب میں عمر میری بڑھ گئی, پھر میں نے اللہ سے کہا, دعا مانگی, اللہ میں نے زندگی روتے میں گزار دی ہے, اب تو کیا کر, مجھے ہنسنے والی زندگی دے, اب میری کیفیت کو کیا کر دے, چینج کر دے. پھر فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں امید کو غالب رکھنا چاہیے, کیونکہ بڑھاپے میں عمل کی طاقت ختم. خوف اس لیے ہونا کہ عمل کرے, عمل کی طاقت ختم, اور خوف کی وجہ سے اعصاب کیا ہوتے ہیں, اور کمزور, اور عمل اور. فرمایا بڑھاپے میں امید کو غالب رکھو, امید کو. کیا اچھا ہوگا, اب کیا ہوگا اچھا. جوانی میں کس کو غالب رکھو؟ خوف کو, کیونکہ طاقت ہے, اعصابی قوت بھی ہے, اور گناہ کا خطرہ بھی جوانی میں زیادہ ہے, بڑھاپے میں کم. تو بڑھاپے میں اتنا خوش رہتے تھے, اور فرماتے تھے بس ابھی ہم اس مسافر خانے سے جانے والے ہیں. اور فرماتے تھے ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ صحابہ کرام سے ملاقات, بولو بھائی, ہونے والی. جن بڑے بڑے ہمارے اسلامی شاعر گزرے, مولانا رومی سے بڑے متاثر تھے. جب ان کا شعر پڑھتے تھے کہتے تھے جانے کے بعد مولانا رومی سے ضرور ملوں گا میں. ٹھیک ہے نا, بولوں گا یہ شعر آپ نے بڑا ہی خاندانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, یہ شعر آپ نے کیا کہا تھا, بڑا ہی خاندانی. تو فیوچر سے جس کا لنک ہوگا میرے بھائی, اس میں تو آپ کو کچھ بنو گے, نہیں ہوگا تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں. تبھی ان کی بیچاروں کی زندگیوں کا حال دیکھو. ترقی ہے دنیاوی, کامیابی نہیں ہے. اس دنیاوی ترقی کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں, کامیابی. تو یہ فرعون اسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہادھیل انہارو تجری من تحتی, اور میرے محلات کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں, ترقی میرے پاس ہے, تمہارے پاس ترقی نہیں ہے. تو اسی کو قرآن نے بتایا کہ ترقی کو کامیابی مت سمجھو. تمہارا فرعون کا لائف اسٹائل کیا تھا, غلط. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مگر لائف اسٹائل کیا تھا, صحیح. سمجھ رہے ہو, صحیح راستے پر تھے اور وہ غلط راستے پر. اس کی ترقی اس کو تباہ کر گئی. اور اگر فرعون غرق نہ بھی ہوتا پانی میں تو بھی تو مر چکا ہوتا نا. تو کہاں گئی وہ, جب مر گئے تو ختم. یہ ساری ترقی انسان کی موت کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو جائے گا تو بناتے اتنا بڑا. بالکل ایسے انسان اس باڈی پہ محنت کرتے کرتے بالآخر یہ باڈی کیا ہو جاتی ہے, ختم. یہ انجام ہے. تو اس باڈی پہ محنت کرو آخرت کے لیے, پیسہ کماؤ آخرت کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرو آخرت کے لیے. پھر انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی, ضمیر بھی مطمئن ہوگا, اور جیسے جیسے موت قریب آئے گی سکون اور اطمینان, بولو بھائی, بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلانات کرنے, وہ نماز کے بعد کروں, پھر نماز کے بعد. وما علینا الا البلاغ. لا إله إلا الله.